یہ تاریخ حدیث کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب. اس میں یہ حدیث موجود ہے، کنجری نے پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ رب العزت نے اس ادنا سی مخلوق ہے کتا، اور نجس بھی ہے، ناپاک بھی، اس کا حیا کر کے کنجری کو جنت دے دی بلا تشبیہ و بلا مثال. اور جس کی نظر میں کتے کا اتنا حیا ہے، وہ میر علی شاہ کا کتنا حیا کرتا ہوگا، وہ غریب نواز کا کتنا حیا کرتا ہوگا، وہ غوث جیلاں کا کتنا حیا کرتا ہوگا. یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ اب حضور غوث اعظم کا ذکر بھی چونکہ ساتھ چلے گا. آج کی مجلس ذو جہتین ہے نا، دو اسپیکٹس رکھتی ہے. اب یہیں سے میں پھر ایک بات ان کی بھی سنا دوں. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک نوجوان لڑکا حضور غوث اعظم کے زمانے میں، جس کا باپ فوت ہو چکا تھا، ایک دن روتا ہوا آیا غوث اعظم کی بارگاہ، آگے عرض کی حضور میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں نے رات اسے جہنم میں جلتے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا جہنم میں جل رہا، اور مجھے کہتا ہے غوث اعظم سے جا کے میری بخشش کی دعا کراؤ. میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اس کی بخشش کی دعا کریں. غوث اعظم مسکرائے، فرمانے لگے مجھے یہ بتا کہ وہ کبھی میری مجلس میں آیا ہے؟ زندگی میں کبھی میری مجلس میں آیا تھا؟ اس نے کہا جی یہ تو مجھے یاد نہیں، مجلس میں شاید نہیں آیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کبھی میرے دروازے سے گزرا تھا؟ توجہ طلب بات. اس نے کہا حضرت یہ تو مجھے یاد ہے، آپ کے دروازے سے گزرا تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس کے ساتھ تھا، مجھے یاد آپ کے دروازے سے گزرا تھا. آپ نے فرمایا اچھا چلے جاؤ پھر کل آنا. وہ دوسرے دن آیا، جو پہلے دن روتا آ رہا تھا دوسرے دن ہنستا آ رہا تھا. آپ نے فرمایا آج بہت ہنس رہے ہو، خوش ہو. اس نے کہا حضرت معلوم نہیں کیا ہوا، رات کو جس باپ کو جہنم میں جلتے دیکھا آج اسے جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے، جنت میں ٹہلتے دیکھا ہے. حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ غوث اعظم ہنس پڑے، فرمایا سن، رات کو سویا میں بھی نہیں، سویا میں بھی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں روتا رہا اس کی بخشش کے لیے. اب رو تو میں تیرے باپ کے لیے رہا تھا، اس کی بخشش مانگ رہا تھا، اسی کے لیے رو رہا تھا، مگر میرے رب کو میرا رونا اتنا پسند آیا کہ قد وعدنی ربی، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا. فرمایا ان یخفف العذاب عن کل من عبر علی باب مدرستی من المسلمین. کہا میرے پیارے غوث چپ کر جا، ہم وعدہ کر رہے ہیں، تو صرف اس کی بخشش مانگ رہا، آج کے بعد جو گنہگار تیرے دروازے سے گزرا اس کا عذاب بھی گھٹا دیں گے. یہ چھوٹی سی بات ہے. اب یہ اپنے ولیوں کا حیا خدا کر رہا ہے، اور جن کا حیا خدا کرے بندہ ان کا حیا نہ کرے تو کتنا بے حیا ہے، یہ تصور کرو. حضور غوث اعظم کی اپروچ دیکھیے. ایک دن یہ جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے نا اس کے پاس چلے گئے، جہنم کا دروغہ دربان، اس کے پاس چلے گئے. اب ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم راستہ کون سا جاتا ہے، مگر غوث کی نظر دیکھیے سارے راستے جانتے ہیں. جہنم کا گیٹ کیپر دربان اس کے پاس چلے گئے، فرمانے لگے مجھے بتا، میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جہنم میں کوئی میرا مرید تو نہیں آیا؟ ہاں پیر ہو تو ایسا ہو، مریدوں کی فکر میں جہنم کے دروازے تک جا پہنچا. فرمایا مجھے بتاؤ کوئی میرا مرید تو نہیں آیا دوزخ میں؟ جہنم کا فرشتہ کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم اب تک تو کوئی نہیں آیا. فرمایا مجھے بھی اللہ کی عزت کی قسم قیامت تک آئے گا بھی نہیں، کہ میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ جس نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا عبد القادر ہم اسے بھی جنتی کر دیں گے. تو جس کے نواسوں کا حال یہ ہے، نانا کا حال کیا ہوگا، خود مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. اللہ اکبر. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ساری کائنات بنائی اللہ نے حضور کے لیے، اور
ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا، جتنی نعمتیں ملی حضور کے صدقے میں ملی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو آیت میں نے خطبہ میں تلاوت کی، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے دونوں جہان سنور جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے ذکر سے، نعمتیں یاد رکھنے سے، نعمتوں کا ذکر کرنے سے کہ یہ نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ ذکر کرنے سے اللہ رب العزت بندے کو ایسے راستے پہ چلا دیتا ہے کہ اس کے دونوں جہان سنور جاتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کا ذکر کیا کرو اللہ کے حوالے سے کہ میرے رب نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ کتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس جسم میں کروڑوں نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی باہر کی دنیا جو ہے یہ سارا یونیورسل سسٹم، آفاقی نظام، یہ تو الگ رہا۔ انفس کا نظام جو ہے، آفاق باہر کی دنیا، انفس اندر کی دنیا، اس میں کروڑوں نعمتیں ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، اس ذات نے ہمارے اندر رکھ دی ہیں۔ فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کیا کرو۔ ہم کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے۔ اس دور میں بڑے بڑے مصور گزرے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض نے گندم کے دانے پر تصویر بنا دی، بعض نے چاول کے دانے پہ تصویریں بنا دی، چمڑے پہ تصویریں بنی، پتوں پہ تصویریں بنا دی، مٹی پہ بنا دی، مگر اس کائنات میں ابھی ایسا مصور پیدا نہیں ہوا جو پانی پہ تصویر بنائے۔ پانی پہ تصویر بنائے کوئی مصور نہیں سوا خدا کے۔ دیکھو پانی پر کیسی کیسی تصویریں بنا دی ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں؟ پانی پر تصویریں بنی ہیں، پانی پر کوئی بنا سکتا ہے اس کے سوا؟ اس نے پانی سے تصویر بنائی ہماری، اور پھر اس کو کیسا پیکر بنایا، کیسا سٹرکچر عطا کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں میلاد کی طرف لا رہا ہوں آپ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کا ذکر کرو جو میں نے تم پہ کی ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، فرمایا نعمت کا چرچا کرو۔ کہیں فرماتا ہے میری نعمتوں کا ذکر کرو، ذکر نعمت کا حکم دیا۔ کہیں فرماتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ ذکر نعمت اور تحدیث نعمت، اس میں فرق ہے۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے ذکر کر لیں کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، تو نعمت کا ذکر ہو گیا۔ بیوی سے بات کر لیں کہ ہم پہلے کیا تھے آج کیا بن گئے۔ جھگی سے اللہ نے بنگلہ اور کوٹھی دے دی، کچھ بھی نہ تھا اللہ رب العزت نے اولاد دی، بچے چراغ تھے آج 14ویں کا چاند بن کے جوان ہو گئے۔ تو ذکر کریں اللہ نے کتنے کرم کیے، یہ ہے ذکر نعمت۔ برادری بٹھا کے ذکر کر لیا اللہ نے مجھ پہ اتنے کرم کر دی، کاروبار شروع کیا تھا کتنا چھوٹا تھا آج کتنا پھیل چکا ہے، یہ ذکر نعمت۔ مگر اللہ فرماتا ہے فحدث، میری نعمت کا چرچا بھی کرو۔ فرمایا یہ باقی ساری نعمتیں اولاد کے سامنے ذکر کرو، تو حکم پورا ہو گیا کہ ذکر نعمت کا حکم دیا تھا۔ برادری کے سامنے کرو، تم نے حکم کی تعمیل کر لی۔ دوستوں اور بیٹوں کے سامنے کرو، اولاد کے سامنے، تم نے حکم کی تعمیل کر لی۔ لیکن فرمایا ایک نعمت ایسی دے رہا ہوں جس کا چرچا کرنا ہے۔ گھر بیٹھنا کافی نہیں ہوگا، گھر بیٹھنا کافی نہیں ہوگا، غسل کرو، کپڑے بدلو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، پگڑیاں سر پہ رکھو، ٹوپیاں پہنو، ہاتھ میں جھنڈے پکڑو نہ لینے مصطفیٰ، اور گلی گلی بازار بازار گھومتے پھرو اور جھومتے پھرو کہ کملی والا آ گیا، کملی والا آ گیا۔ باقی نعمتوں کا ذکر کرو، مصطفیٰ کی نعمت کا چرچا کرو۔ ذکر نعمت کا حکم بھی دیا اور تحدیث نعمت کا حکم بھی دیا۔
فرمایا میرا محبوب ایسی نعمت ہے اس کے چرچے کرو، چرچے کرو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اور اللہ رب العزت نے خود چرچے کی، اسی لیے ہمیں فرما رہا ہے۔ امام الانبیاء جب حضرت عائشہ حضرت آمنہ کے حجرے میں آئے تھے، جب میلاد مصطفیٰ ہوا تھا، تو محدثین لکھتے ہیں کہ ادھر حضور جلوہ گر ہوئے، حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی حضور، ادھر جنگل میں درندے جو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، جو پرندے ٹہنیوں پہ اپنے گھونسلوں میں تھے، فرت وحوش المشرق الی المغرب وفرت وحوش المغرب الی المشرق، حضور حجرے میں پیدا ہوئے، بند کمرے میں، مگر جنگل کے درندے جھاڑیوں سے نکلے خوشیوں سے، پرندے ٹہنیوں سے اڑے، مشرق کے مغرب کی طرف، مغرب کے مشرق کی طرف، اور کیا کہہ رہے تھے؟ محدثین لکھتے ہیں یبشر بعضهم بعضا، ان میں سے ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے، درندے درندوں کو، پرندے پرندوں کو، وہ مبارک ہو کملی والے آ گئے، کملی والے آ گئے۔ وہ مکے کے جنگل میں ہم سنی گئے تھے اعلان کرنے، اعلی حضرت گئے تھے، کہتے ہیں یہ بریلی شریف سے نکلا ہے میلاد کے اعلان کرتے پھرتے، یہ ہم گئے تھے اعلان کرنے، اور جنگل کے درندوں کو کس نے خبر دی تھی کہ خوشیاں مناؤ، تمہاری سننے والا بھی آ گیا، تمہارا مشکل کشا بھی آ گیا، تمہارا حاجت روا بھی آ گیا۔ یہ درندوں اور پرندوں کو کس نے بتایا تھا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے، اللہ نے بتایا تھا خوشیاں مناؤ۔ اور محدثین کے لفظ سنیے کہ یبشر بعضهم بعضا، یہ نہیں یخبر بعضهم بعضا، یہ نہیں ہے کہ خبر دے رہے تھے درندے درندوں کو کہ حضور آ گئے، نہیں، یبشر بشارت دے رہے تھے، خوشخبری دے رہے تھے۔ بشارت کس خبر کو کہتے ہیں؟ کہ وہ خبر جس سے سننے والا سن کے خوش ہو جائے۔ تو پرندے پرندوں کو، درندے درندوں کو خبر نہیں، بشارت دے رہے تھے کہ خوشیاں مناؤ، حضور آ گئے، سرور آ گئے، بشارت دے رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ توجہ طلب بات ہے بھائی، یہ حدیث کی کتابوں میں محدث ابن جوزی لکھتے ہیں اور کئی لکھتے ہیں کہ درندے درندوں، پرندے پرندوں کو مبارک دے رہے تھے کہ حضور آ گئے، مگر سوال یہ ہے کہ نبی تو پہلے بھی آئے تھے، حضور تو آخری نبی ہیں، 1,24,000 نبی رسول پہلے بھی پیدا ہوئے، پرندوں درندوں نے کبھی مبارکیں نہیں دی۔ یہ سوچنے کی بات، انبیاء تو پہلے بھی آتے رہے، درندوں پرندوں نے کبھی مبارکیں نہیں دی، مگر آج حضور آئے ہیں تو پرندے بھی درندے بھی مبارک دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ تھا کہ جو پہلے آنے والے نبی تھے وہ صرف انسانوں کے نبی تھے، لیکن جو آج آمنہ کی حجرے میں آیا تھا یہ تیرا بھی نبی ہے، میرا بھی نبی ہے، یہ جن کا بھی نبی ہے، بشر کا بھی نبی ہے، یہ انسان کا بھی نبی ہے، حیوان کا بھی نبی ہے، یہ نباتات کا بھی نبی ہے، یہ جمادات کا بھی نبی ہے، یہ ہر شے کا نبی ہے۔ جنوں کے بھی نبی حضور، انسانوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی رسول۔ اور اللہ رب العزت نے یہی شان حضور غوث اعظم کو دی ہے۔ عجیب بات، امام الانبیاء جنوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، غوث اعظم منبر پہ کھڑے، 70,000 کا مجمع، فرمایا لوگوں سنو، الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ فرمایا سنو لوگوں، جنوں کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، انسانوں کے بھی پیر ہیں، اور عبد القادر جیلانی ساروں کا پیر ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں پیروں کا پیر ہوں، میں جنوں کا پیر ہوں، میں فرشتوں کا پیر ہوں، میں انسانوں کا پیر ہوں۔ جس طرح حضور جنوں کے بھی نبی، انسانوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، اسی طرح اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا ہے۔
اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم مصطفیٰ کے قدموں پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھائیں آپ کا قصیدہ. آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ. فرمایا ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ، اور میرا قدم محمد عربی کے قدموں پہ، چونکہ قدم حضور کے قدموں پہ ہے. اور جو ولایت ہے نا اس کی کئی قسمیں ہیں. جتنے نبی اتنی قسمیں. ولایت کی ایک ولایت عیسوی ہوتی ہے. جن ولیوں کا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں پہ ہوتا ہے انہیں ولایت عیسوی نصیب ہوتی ہے. ایک ولایت موسوی ہوتی ہے کہ جن ولیوں کا قدم حضرت موسیٰ کے قدموں پہ ہوتا ہے انہیں ولایت موسوی نصیب ہوتی ہے. ایک ولایت سلیمانی ہوتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا قدم آپ کے قدموں پہ ہوتا ہے انہیں ولایت سلیمانی نصیب ہوتی ہے. یہی وجہ ہے بہت سے اولیاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، تو لوگ حیران ہوتے ہیں بھی شادی کیوں نہیں کی انہوں نے. اس کا وجہ، اس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شادی نہیں، ولایت اسماعیلی ہے، ولایت موسوی اور عیسوی ہے، اسی طرح ولایت محمدی ہے. تو غوث اعظم فرما رہے ہیں ممبر پر، فرمایا کسی کو ولایت ابراہیمی ملی، کسی کو ولایت اسماعیلی ملی، کسی کو ولایت عیسوی ملی، کسی کو ولایت موسوی ملی، کسی کو ولایت سلیمانی ملی، اور لوگوں مجھے ولایت محمدی ملی ہے. قدم حضور کے قدموں پہ غوث اعظم رضی. اور یہی سبب ہے، اب کمپیئر کرتے جائیں نا، یہی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کو جس طرح سراپا معجزہ بنا دیا تھا، سر سے پاؤں تک معجزہ بنا دیا تھا، اسی طرح غوث اعظم کو اللہ نے سراپا کرامت بنا دیا تھا. یہ مناسبت ہے. اللہ اکبر.